أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے 83 سے انشاءاللہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے کل کتنے انواع بیان ہوں گے؟ 5 انواع کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور 2 کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وَإِذْ اخذنا میثاق کے نیچے لکھیں گے نوع ثالث تیسری نوع، اور حاشیے پر لکھیں اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں ہیں۔ اس میں یعنی جو نوع ثالث ہے نا، اس میں موجودہ بنی اسرائیل کی جو اس زمانے میں موجود تھے یہود، ان کی عہد شکنیاں ہیں، یعنی وہ کیسے وعدے توڑتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کریں جب ہم نے لیا وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، جب ہم نے لیا وعدہ، اس کے نیچے لکھے فی التوراۃ، یہ وعدہ کس جگہ لیا تھا؟ تورات کے اندر۔ جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اس کے نیچے لکھے تشریح میثاق، تشریح کیا وعدہ لیا تھا، اس کی تشریح کیا ہے؟ لا تعبدون، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں عہد نمبر 1۔ عہد نمبر پہلا وعدہ یہ تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، مگر صرف کس کی؟ اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے نیچے لکھے عہد نمبر 2، اور والدین سے پہلے محذوف نکالیں۔ محذوف اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز چھپی ہوئی ہو، آپ اس کو ظاہر کر دیں، تو بالوالدین سے پہلے کیا نکالیں گے؟ وَأَحْسِنُوا، کیا نکالیں گے؟ وَأَحْسِنُوا، اور ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، عہد نمبر 3 لکھیں اس کے نیچے، اور کس کے ساتھ؟ قرابت داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، عہد نمبر 4، اور یتیم بچوں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، عہد نمبر 5، اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو ان سب پر کیا داخل ہوگا؟ وَأَحْسِنُوا 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 وَأَحْسِنُوا۔ تو والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لکھے عہد نمبر 6، اور اس کے نیچے لکھے تبلیغ، اور کہو گے لوگوں سے اچھی بات چیت کا انداز بھی اچھا ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، عہد نمبر 7، اور نماز کو قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، عہد نمبر 8، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے تورات کے اندر کچھ وعدے لیے۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ 8۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، پیٹ پھیر دی۔ اس کے نیچے لکھے عہد شکنی نمبر 1، عہد شکنی نمبر، بجائے ماننے کے تم نے پیٹ دکھائی، وعدہ خلافی کی۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگ، کچھ لوگ یہود میں ایسے تھے جو اچھے نکلے۔ حاشیے پر لکھیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، چند لوگ ایسے تھے جو صحیح تھے، باقی بگڑ گئے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے، یہ ترجمہ لکھیں گے دوستوں، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پر، کہ مطلب یہ کہ تمہارا مزاج ہی وعدے توڑنا ہے، تمہارا مزاج ہی، بعض ہوتا ہے نا غلطی ہونا،
ایک ہوتا ہے غلطی کی عادت اور مزاج بنا لینا. یہود کے اندر وعدہ توڑنے کا مرض پیدا ہو چکا تھا, عادی ہو چکے تھے, اس کے مجرم تھے. اس لیے ترجمہ کیا لکھا, تم ہو ہی پھرنے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, عہد شکنی نمبر 2. دوسری عہد شکنی کیا کی انہوں نے, وعدہ کون سا توڑا؟ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا, اس کے نیچے بھی لکھے فی التوراۃ, یہ پختہ وعدہ کہاں لیا؟ تورات میں. کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون دماءکم. لا تسفکون کے نیچے لکھے حکم نمبر 1, حکم نمبر 1 کہ نہیں بہاؤ گے دماءکم, آپس میں ایک دوسرے کا خون, آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. حکم نمبر 2, نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے. انفسکم کا ترجمہ لکھے اپنے لوگوں کو. جو اپنے ہوتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے انسان خود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنے بہن بھائی اور کے ساتھ بدسلوکی, اپنے ساتھ بدسلوکی. نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو من دیارکم, اپنے گھروں سے. اب اپنے گھروں سے مراد ان کے گھر ہے, لیکن آپس کے جو رشتہ دار اور عائلہ ایک ساتھ رہتا ہے نا, یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک ہی گھرانہ ہوتا. تو آپ اس کو ان کے گھر سے نکالیں, ایسا ہے جیسے آپ نے ان کو اپنے گھر سے نکال لی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تم نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے. ثم اقررتم, پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا کہ جی جی بالکل یہ ہم اقرار کرتے ہیں, ایسا ہی ہوگا. وانتم تشہدون, اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو. ترجمے پہ غور کریں دوستو, تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کہتا ہے نا, اچھا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ایسا ہوا ہو, یا یہ کہے کہ جی مجھے تو نہیں کہا تھا. یہود نے نہ صرف یہ کہ وعدہ کیا, پھر اقرار کیا, پھر اس کو تسلیم بھی کیا کہ جی جی بالکل یہی باتیں ہوئی ہیں, لیکن ثم انتم ہؤلاء, لکھے عہد شکنی, عہد شکنی. لیکن پھر وہ وعدہ کیسے توڑا؟ اللہ پاک نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء, پھر تم ہی لوگ ہو, تقتلون انفسکم, کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو, اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور اپنے میں سے ایک فریق کو نکال دیتے ہو, من دیارہم, ان کے گھروں سے, گھروں سے بے دخل بھی کرتے ہو. میں آپ حضرات کو ابھی سمجھاتا ہوں, اب ترجمہ دیکھ لیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. تظاہرون کے نیچے لکھے حال, حال کا مطلب یعنی باعتبار ترکیب کے تظاہرون کیا بنے گا؟ حال بنے گا. تم اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. کس طرح؟ تظاہرون علیہم, کہ ان پر چڑھائی کرتے ہو, گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ حملہ آور ہو جاتے ہو, ان کے گھر توڑ پھوڑ دیتے ہو, تو خراب ہو گئے, بیکار ہو گئے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اگر وہ تمہارے پاس آ جائے قیدی بن کر. توجہ کریں گے دوستو ترجمے پر, پھر میں سمجھاتا ہوں. اگر وہ لوگ آ جائیں تمہارے پاس کیا بن کر؟ قیدی بن کر, جو تمہیں میں سے ایک طبقہ ہے, تو تفادوہم, ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, ہوا کے نیچے لکھے ضمیر شان, اور حال یہ ہے کہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا, تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا. بھائی انسان اپنے بھائی کو نہ مار سکتا ہے, نہ گھر سے نکال سکتا ہے, نہ اس کا مال چھین سکتا ہے, یہ سب چیزیں نا. لیکن ایک آدمی کہے کہ جی میں اپنے بھائی کا بڑا احترام کرتا ہوں, لہذا میں اس کو مارتا نہیں ہوں, لیکن بھائی کا مال لوٹتا ہے. صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے؟ غلط کر. جو چیز منع ہے تو سب منع ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنے میں سے ہی کچھ لوگوں کے گھروں پہ حملہ آور بھی ہوتے, ان کو گھروں سے بے دخل بھی کرتے,
موقع ملتا ان کو قتل بھی کر ڈالتے. لیکن اگر وہی لوگ قیدی بن کر آتے تو سب جمع ہو کے فدیہ جمع کر کے بھئی نہیں بھئی یہ تو ہمارے لوگ قیدی بن گئے، غلام بن گئے، ان کو چھڑانا ہے. تو یہ آدھے نیک اور آدھے بد، یہ تیتر بٹیر والا قصہ چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر قیدی بن کر آئے تو تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر تو ان کا نکالنا بھی حرام تھا نا، وہ کیوں کر رہے تھے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، لکھیں زجر، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو. کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ آدھی بات لیتے ہو، آدھی چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرتا ہے. فما جزاء، کیا بدلہ ہوگا، من، اس شخص کا، یفعل ذلك منکم، جو تم میں سے ایسا کرتا ہے. کیا بدلہ ہوگا، الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوگا، دنیا کی زندگی میں رسوا ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو پھیر دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں دوستو، بالکل آسان سی بات ہے. مدینہ منورہ کے اندر یہود کی بڑی آبادی تھی اور ان کے کئی قبائل تھے، لیکن دو مضبوط قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ مضبوط تھے مالی اعتبار سے بھی، حیثیت کے لحاظ سے بھی. ایک بنو قینقاع تھا لیکن وہ کمزور لوگ تھے، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے لوگ. تو ایک تھا بنو قریظہ اور ایک تھا بنو نذیر. دوسری طرف مدینہ منورہ کے اطراف میں ہی مشرکین کے دو بڑے خاندان آباد تھے جو شرک کے اندر رہے تھے، اور ان کا نام تھا، جو انصار کہلاتے تھے، اوس اور خزرج. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوس اور خزرج. اب ہوتا ہے نا کہ انسان ذہنی طور پر کسی سے اتفاق اور اتحاد کر لیتا ہے، ذہنی طور پہ، حقیقتاً تو نہیں ہوتا. اب میں اس سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں، جیسے کرکٹ ہوتا ہے نا، تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذہنی طور پر ہمارے ملک پر ایک بخار چڑھ جاتا ہے جب پاکستان کا مقابلہ کس سے ہو، انڈیا سے، پڑوس سے ہو نا. تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فطری حلیف ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ چل رہا ہے انڈیا کا کس سے، سری لنکا سے. دونوں ہم سے الگ ہے نا. تو ان دونوں کے میچ میں ہم کس کے ہو جائیں گے، سری لنکا. یہ ایک ذہنی قرابت داری ہو جاتی. اور اگر ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے آسٹریلیا سے تو انڈیا والے ذہنی طور پہ کن کے قریب ہو جائیں گے، وہ آسٹریلیا کا سائے. یہ ایک چیز ہوتی ہے. اب اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، اور بنو قریظہ بنو نذیر یہ دو قبیلے تھے. ان کا آپس میں کوئی جوڑ مسلکن نہیں ہے. وہ یہودی ہیں اور یہ انصار تھے، اپنے لیے مشرک تھے. لیکن فرق ہوا یہ کہ طبعی طور پر کیا کیا، بنو قریظہ نے اوس والوں سے دوستی کی. بنو قریظہ نے اوس جو تھا نا، اوس انصار والے، ان سے دوستی کر لی کہ ہم آپس میں حلیف ہیں. حلیف اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھائی برائی میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تھے. اور جو بنو نذیر والے تھے انہوں نے رد عمل میں کس سے دوستی کی، خزرج والوں سے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، اوس اور خزرج کی، ان دو کی تو نہیں ہو رہی نا، بنو قریظہ، لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ آ کے کیا ہوتے، کھڑے ہو جاتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اب جس کو موقع ملتا تو جا کر مد مقابل کو جب لوٹ مار کرنی ہے، گھر جلانے ہیں، گھروں سے نکالنا ہے، تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر جاتے تھے اور ان کو ان کے گھروں سے کیا کرتے تھے، بے دخل بھی کرتے تھے. تو اب اکثر ایسا ہوتا کہ جیسے اوس والے حملہ آور ہو گئے کن پر، خزرج والوں پہ، خزرج والوں پہ حملہ آور ہو گئے.
تو بنو قریظہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مفت کے شریک بن کے آتے اور وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے. تو یہ ساری چیزیں تو یہ لوگ کر رہے تھے, لوٹ مار بھی تھا, قتل بھی تھا, سب اس میں فرق نہیں کر رہے تھے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا, اب غور کیجئے گا دوست, کبھی اگر ایسا ہوتا کہ مثال کے طور پہ لڑائی کے اندر بنو قریظہ کا کوئی شخص قیدی بن کر آ گیا, قریظہ والوں کا جو یہودی ہے نا, وہ قیدی بن کر کہاں ہو گیا, اس طرف آ گیا, قیدی بنایا ان کو اوس والوں نے. تو اب کیا ہوتا کہ جو یہود کا دوسرا قبیلہ تھا تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ہے ہماری اپنوں سے لڑائی ہے, لیکن ہمارا یہودی جو ہے وہ قید میں رہے, یہ تو بہت بری بات ہے. تو اس کو چھڑانے کے لیے پھر پیسے چندہ سب مل کے کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے چندہ سب مل کے کرتے تھے کہ بھئی یہ چھوٹ جائے قید سے. قیدی ہونا بری بات ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا قیدی ہونا بری بات ہے تو گھر سے نکالنا کون سی اچھی بات ہے؟ قیدی ہونا بری بات ہے تو کسی کو قتل کرنا کون سی اچھی بات ہے؟ جب اپنوں پر اتنا ہی غم کھانا تھا تم لوگوں نے تو پورا کھاؤ, نہیں کھانا تو پورا نہیں کھاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ آدھے دین پر عمل کرتے ہو اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہو. دیکھیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, لکھے تتمہ نوع ثالث, اس تیسری قسم کا تتمہ تکمیل ہو رہی ہے ابھی. فرمایا یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی طبقہ ہے یعنی یہود کا کہ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت, آخرت کے عوض میں. دنیا کی زندگی لے لی آخرت کے بدلے میں, یعنی آخرت کی جنت کو ترک کر دیا, دنیا کے سامان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو خراب کر دیا. فلا یخفف عنہم العذاب, نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا, ولا هم ینصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. جی جناب, ہو گئی بات, صحیح جانے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, لکھے نوع رابع, 5 انواع آنی ہے بنی اسرائیل کی دوستو. یہ کون سی ہیں نوع رابع ہے. یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں نا, ایک دائیں بائیں کا ایک پنکھا کھول دے فاصلے کا, تھوڑی سی ہوا بھی چلے اور سردی بھی نہ لگے, عجیب سا ہے نا. نوع رابع, حاشیے پر لکھیں اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے سلوک بالانبیاء کا ذکر ہے. اس میں بنی اسرائیل کے وہاں سے کھلیں گے, اس طرف سے کھلیں گے, ایک وہاں سے کھلے گا ایک وہاں سے کھلے گا. لیکن اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے کس کا ذکر ہے؟ سلوک بالانبیاء کا ذکر ہے, یعنی تکذیب و قتل. تکذیب و قتل. بس ٹھیک, سردی تو نہیں لگ رہی؟ چلے لگے تو پھر بند کرا دیجئے. اب دیکھیں دوستوں, بعض دفعہ بگاڑ بڑوں میں ہوتا ہے نا, اور اگر انسان ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے نا, گڑبڑ کرتا ہے, جی ہم تو ایسے اور ہمارے بڑے ایسے, بعض ہوتے ہیں نا بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں,
حد ہوتی ہے ہر چیز کی. بہت زیادہ کر لے تو پھر ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے جو تھے وہ کیا تھے, ٹنڈ منڈ لوگ تھے, ہم آپ کو بتا دیتے. تو بنی اسرائیل کچھ زیادہ ہی بولتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے اور یہ تھے وہ تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, تکذیب و قتل, ان کو جھٹلایا بھی تھا, انبیاء کو قتل بھی کیا تھا. یہ ان کا بڑا پن تھا. دیکھیں, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, قفینا کا ترجمہ لکھیں ہم نے متواتر بھیجے. ہم نے, متواتر کے معنی ہوتے ہیں مسلسل. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور ہم نے ان کے بعد متواتر بھیجے بالرسل. کون؟ رسولوں کو. ایک سلسلہ چلا لامتناہی. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات. بینات کا ترجمہ کیا ہے؟ معجزات دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی پاک روح کے ساتھ. روح القدس کا ترجمہ پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ, ان کے ساتھ مدد کی ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کیا مدد کی؟ اصل میں یہود کو دشمنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اتنی دشمنی تھی کہ قتل کے در پہ ہوئے. اور پھر جا کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے بھی کان بھرے اور ان کو کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی حکومت بادشاہ چھیننا چاہتے ہیں. بادشاہ بھی دشمنی پہ اتر آیا. تو اسباب کی دنیا میں اسباب کے ساتھ انسان چلتا ہے. تو اللہ پاک نے بطور حفاظت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کن کو رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رکھ دیا کہ یہ ان کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اسباب کی دنیا ہے دوستو. یہاں پر انسان حفاظت کے اسباب اختیار کرے گا. نہ یہ ایمان کی کمزوری ہے, نہ یہ توکل کے منافی ہے, نہ اس کی وجہ سے کوئی موت پر یقین سے پیچھے ہٹ رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. آپ کے اکابر علماء احتیاطی تدابیر کریں گے, لوگ کہتے ہیں ان کو یقین نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موت سے بچ جائیں گے. موت سے کوئی نہیں بچے گا, لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ کے علماء اکابر باطل کے لیے نوالہ تر بن جائے, جس کی مرضی ہے اٹھ جائے اور جس کے ساتھ چاہے جوک بھی کر لیں. باقی ساری دنیا اپنی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتی ہے. ایک عالم نے تھوڑے سے اسباب کیے, کہتے ہیں بس یہ مولویوں کا اللہ پر یقین ختم ہو گیا ہے, یہ اپنے ساتھ یہ لے کر گھوم رہے ہیں اور وہ لے کر گھوم رہے ہیں. اور پھر کل کیا کریں گے؟ کل جنازے میں آ کے وہاں صف اول میں کھڑے ہوں گے, پھر اسٹیٹس پر لگائیں گے کہ حضرت کے جنازے میں میں نے بھی شرکت کی. بس ہمارا اتنا کام رہ گیا. صاف عرض کر رہا ہوں, ہے نہیں؟ ہم آج صرف اس پر وہ کرتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور میں بھی تھا, یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا, ہو گیا. لیکن جو حضرت چلے گئے اب آگے کیا ہوگا؟ یہ عامت الناس کو آپ کی پرواہ تھوڑی ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. وہ تو کہیں گے کل کے آج چلے جائیں, تاکہ ہمیں کوئی بیان ساری باتیں کرے ہی نہیں, ختم ہو جائے. تو اس لیے ہم سے زیادہ اور بڑا ایمان ہوتا ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں کا. لہذا اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, اپنے بڑوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. سمجھ گئے دوستو؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کی پاک روح کے ساتھ. پاک روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. فرمایا افکلما جاءکم رسول, لکھ کے زجر, زجر سمجھ گئے نا, ڈانٹ. اور افکلما پر حاشیے میں لکھیں کہ اس میں حمزہ توبیخ کا ہے. حمزہ ہے نا اس کے شروع میں, افکلما آ, یہ حمزہ کیا ہے؟ برائے توبیخ. توبیخ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر ڈانٹنا, سختی کرنا. اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا تم لوگوں نے مزاج بنایا ہوا ہے؟ یہود سے کہا کلما جاءکم رسول, کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے, بما, ماں کے نیچے لکھے احکامات لے کر, ایسے احکامات لے کے آ جائیں لا تہوی انفسکم, جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا ہو. کوئی سخت سا حکم آ گیا نا, اب دل نہیں چاہ رہا, تو استکبرتم, تو تم کس میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ تکبر کے اندر. جب ایسی کوئی بات آتی نا کہ جس کو دل نہیں چاہ رہا,
کہتے ہیں چھوڑو یار وہ ہے میں ہوں، پھر تکبر کے اندر مبتلا ہوتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، لکھ کے نتیجہ استکبار، نتیجہ تکبر کتنا بڑا روحانی مرض ہے اور اس کا کتنا سنگین نقصان ہے دوستو. اللہ پاک نے فرمایا استکبار کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقے نے تکذیب کی اور ایک طبقہ پیغمبروں کے قتل میں مبتلا ہو گیا. فریقاً کذبتم، ایک طبقے نے کیا کی؟ تکذیب کی، جھٹلایا. جب آدمی تکبر کرتا ہے یہ ہر آدمی کی بات کو حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں. اور جب ضد پہ آ جاتا ہے کہ بھئی وہ سامنے والا باز نہیں آ رہا تو پھر اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، لکھے تتمہ نوع رابع، تتمہ نوع رابع بیان ہوا نا، چوتھی نوع بنی اسرائیل کی، اب اس کا تتمہ آ رہا ہے. فرمایا یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہے. غلف کا کیا ترجمہ لکھا؟ محفوظ، غلف. لیکن یہ اغلاف کی جمع ہے، یعنی جو چیز غلاف کے اندر ہو، جو چیز غلاف کے، دیکھیں قرآن پاک کو بعض لوگ غلاف کے اندر رکھتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. اب باہر کی دھول مٹی اندر نہیں لگتی اس کو. تو یہودیوں کے اندر اس درجے کا تکبر تھا اور ہے کہ یہ کہتے تھے ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہم تو پاک صاف طہارت والے پھولوں کی طرح لوگ ہیں، ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی ہے. تو کہتے تھے ہمارے دل محفوظ ہے، غلاف میں ہے. اللہ پاک نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، لیکن نوع خامس، اب پانچویں نوع آ رہی ہے دوستو. اور حاشیے پر لکھے اس نوع میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء کا ذکر ہے. اس نوع میں موجودہ بنی اسرائیل کے سلوک بخاتم الانبیاء. خاتم الانبیاء کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. موجودہ بنی اسرائیل نے، موجودہ یہود نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب اس کا بیان نوع خامس میں آ رہا ہے دوست. دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اس کے نیچے عنوان قائم کرے صداقت قرآن. اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے دوستو، تورات نہیں ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. جب ان کے پاس آئی کتاب ان کے رب کے ہاں سے، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی، لما، اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی. قرآن تو تورات کی تصدیق کرتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے نیچے لکھیں اس بات رسالت کی دلیل نقلی. اس بات رسالت کی دلیل نقلی. حضور علیہ السلام کی رسالت ثابت ہے اور اس کی ایک نقلی دلیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی. فرمائے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہی یہودی اس سے پہلے، من قبل ای من قبل اتیان خاتم الانبیاء، من قبل اتیان، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہی یہودی کیا کہتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون کے دو ترجمے ہیں دوستو. ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ بتاتے تھے، یہ یہودی بتاتے تھے کن کو؟ باقی کافروں کو، باقی کافروں کو بتاتے تھے. دوسرا ترجمہ ہے کہ یستفتحون، یہ فتح طلب کرتے تھے باقی کافروں کے مقابلے میں. کیا طلب کرتے تھے؟ فتح. دیکھیں اب ہوتا ہے انسان جب ایک معاشرے ماحول میں رہتا ہے تو لڑائی مڑائی تو چلتی رہتی ہے. تو جب ایسا ہوتا کہ یہود کی کسی سے لڑائی ہوتی یا مشرکین ان کے ساتھ کچھ وہ کرتے
تو یہ کہتے رہے کرتے رہو، آخری پیغمبر کا زمانہ قریب ہے، اور آخری پیغمبر جب آئیں گے تو ہم اپنا ایک ایک بدلہ ان کے ساتھ مل کر چکا دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا یہود بھی انتظار کر رہے تھے کن کا؟ آپ علیہ السلام. اور صرف انتظار نہیں بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں فتح ملے گی، اس لیے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، ہے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے تو تم لوگ خود انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر آئے اور پھر ہم یہ کر لیں، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن سلوک بخاتم الانبیاء، لیکن جب وہ پیغمبر آ گئے، ما عرفوا، جنہیں انہوں نے پہچان لیا، جنہیں کیا کیا؟ اوہو یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، یہ تو ہمارا وہ خاندانی میراثی سلسلہ چلا گیا، یہ تو ابھی تک سمجھتے تھے کہ یہ ہماری گدی ہے، اس پہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو جب پہچان لیا کہ ہم میں سے نہیں، تو کفروا بہ، تو آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لیکن انجام کفر، اللہ کی لعنت ہو ان انکار کرنے والوں پہ. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، لکھے تتمہ نوع خامس، اب 5ویں نوع کا تتمہ، بات مکمل ہو رہی ہے. فرمایا بہت بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. اشتروا کے نیچے لکھ کے باعو، کیا لکھیں گے؟ اشترا کے معنی عربی میں آتے ہیں کس کے؟ خریدنے کے، اور کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر شرا بمعنی بیع ہے. بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو کیا کیا؟ بیچ ڈالا. باعو وہ کیا تھی؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، لکھے مخصوص بالضم، بئس یہ فعل ضم میں سے ہے اور اس کے لیے مخصوص بالضم چاہیے ترکیب میں. تو فرمایا بہت بری چیز تھی جس کے عوض اپنی جانوں کو بیچ دیا. وہ کیا تھی بری چیز؟ اب اس کی وضاحت دیکھیں دوستو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کیا اس کا جس کو اللہ نے اتارا، اس کتاب کا ہی انکار کر دیا، کتاب کا. اور کیوں کیا؟ بغین، اس کے نیچے لکھے ضد و حسد. بعض دفعہ کسی چیز کے انکار کی کوئی علمی وجہ ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، بعض دفعہ انکار سوائے ضد اور حسد کے اور کسی وجہ سے نہیں. فرمایا ضد و حسد کی وجہ سے. اور وہ ضد اور حسد کیا تھا؟ اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ کہ اللہ پاک اتار دے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے دے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تک انبیاء ہم میں آتے رہے اور آخری نبی کا وقت آئے تو وہ نعمت ہم سے چلی گئی، یہ تو ہم نہیں مانتے. تو اللہ کے فضل کی تقسیم پر معترض ہو گئے. سمجھ گئے؟ فباؤوا بغضب علی غضب. فباؤوا تو یہ لوٹے یا یہ پھرے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ یہودی لوٹے یا پھرتے رہے غضب در غضب لے کر. کیا لے کر؟ غضب در غضب، ڈبل غضب لے کر گھومے. ڈبل غضب کس طرح؟ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کے دشمن بنے، ان کی بے اکرامی کی. پھر خاتم الانبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں مانا. تو ڈبل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا، حاشیے پر لکھیں 5 انواع پوری ہو گئی نا دوستو. لیکن انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید. انواع خمسہ کے بعد یہود کے ایک قول باطل کی تردید 5 وجوہ سے. یہود نے ایک نظریہ پیش کیا اپنے بارے میں، اللہ پاک نے ان کے اس باطل نظریے کا رد فرمایا. اور رد کتنے طریقوں سے فرمایا؟ 5 طریقوں سے.
بات سمجھ گئے؟ اس پر اللہ نے 5 طریقوں سے رد فرمایا. دیکھیں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے، یہود سے کہا گیا اس پر ایمان لے آؤ. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہنے لگے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی. انزل علینا کے نیچے لکھے یعنی تورات، یعنی تورات. کہنے لگے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو بھی اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، واو کے نیچے لکھے حالیہ، لکھ لیا. ہوا کے نیچے لکھے ما سوا. اللہ پاک نے فرمایا تم تورات کے علاوہ باقی تمام کتابوں کے منکر بن رہے ہو نا. حال یہ ہے کہ وہ جو تورات کے علاوہ ما بقیہ کتابیں ہیں، ما سوا الحق کو، وہ کیا ہے؟ وہ برحق ہے. برحق چیز کا انکار کیسے کرتے ہو؟ الحق کے نیچے لکھے وجہ نمبر 1. وجہ نمبر، ان کا جو قول باطل آیا نا کہ ہم تو تورات کو ہی مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا اگرچہ باقی برحق ہو تب بھی نہیں مانو گے. تو الحق کو کیا ہے؟ وجہ نمبر 1. مصدقا لما معہم، وجہ نمبر 2. اور پھر وہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے. سمجھ گئے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، لکھیں وجہ نمبر 3. وجہ نمبر، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ چلو جو تم اتنی بڑی بھڑکی مارتے ہو کہ ہم تورات پر پکا ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ تم کیوں انبیاء کو قتل کرتے رہے من قبل، اس سے پہلے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے تھے، اگر واقعی تمہارا تورات پر اتنا ایمان تھا تو تم نے تو اپنے کئی پیغمبروں کو قتل کیا ہے، ان کو کیوں قتل کیا پھر؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، لکھیں وجہ نمبر 4. اور یقیناً تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی تم نے بنا دیا تھا بچڑے کو. العجل کے نیچے کیا لکھیں گے؟ کیا بنا دیا تھا؟ الہن، معبود بنا لیا تھا. تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. من بعدہ، ان معجزات کے بعد بھی. وانتم ظالمون، جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے. سمجھ گئے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، لکھے وجہ نمبر 5. وجہ نمبر، اب اللہ پاک آخری وجہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو تورات کو صرف مانتے ہیں نا. کس نے کہا؟ یہود نے. تو اللہ نے فرمایا جو تورات بھی مانا تھا نا تو دل سے نہیں، ڈنڈے کے زور پہ مان رہے تھے. کس کے زور پہ؟ ڈنڈے کے زور پہ مانا. اس لیے کہ تم آئیں بائیں شائیں جب کرنے لگے نا، ہم نے کوہ طور لا کے تمہارے سر پہ کھڑا کر دیا، جیسے کل کے درس میں گزرا. کوہ طور کو لا کے کہاں کھڑا کیا؟ تمہارے سر پہ کھڑا کیا کہ سبق سنا رہے ہو یا رسید کریں اوپر سے؟ تو کہا نہیں سنا رہے. تو وہ جو تورات پر تمہارا ایمان تھا نا وہ بھی کوئی پختہ نہیں تھا بلکہ ڈنڈے والا ایمان تھا. دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بند کرنا. اور یاد کرے جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر بلند کیا کس کو؟ طور پہاڑ کو، تمہارے سروں پر کیا. خُذُوا، اس سے پہلے محذوف لکھے قُلْنَا، کیا لکھیں گے؟ اور ہم نے کہا کہ خُذُوا، لے لو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو شریعت تم کو دی جا رہی ہے وہ لے لو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا، اور خوب غور سے سنتے رہو. قالوا، تو انہوں نے کہا
سمعنا وعصینا، ایسے بدماش لوگ تھے یہود، ایسے بدماش ہیں. جواب میں کیا کیا؟ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا. اس کے نیچے لکھے بالمقال، ہم نے سن لیا، یعنی زبانی طور پہ کہا کہ جی جی سن لیا، سن لیا نا. اور وعصینا، اس کے نیچے لکھے بالقلب، سن لیا اور دل سے ہم اس کے انکاری ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو. جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں نا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، یہ وہ لوگ تھے. تو اللہ پاک سے کہنے لگے ہاں ہم نے سنا نا، قولی طور پر یہ بات کی، اور دل سے کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی ہے، نہیں ماننا ہے ہم نے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، لکھے علت. سوال یہ کہ یہ اتنی بے ایمانی اور بدماشی یہود کے مزاج میں کیوں تھی، اس کی علت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأُشْرِبُوا، پلا دی گئی، رچا دی گئی ان کے دلوں میں العجلہ، عجل سے پہلے مضاف محذوف نکالے، حب العجل. ان کے دلوں میں کیا رچا دی گئی؟ بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی. بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، قل آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. اور کریں گے دوستو، بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی پکے مومن ہو. کیا مطلب اس جملے کا دوستو؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا ایمان کون سی کتاب پر ہے؟ تورات پہ. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ تورات کے علاوہ ہم باقی ساری کتابوں کے منکر ہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات پر تمہارا بڑا عجیب ایمان ہے. کیا وہ تورات تمہیں کہہ رہی ہے کہ ان کتابوں کا انکار کرو؟ تم تو تورات پر بہت برا ایمان لائے ہو، جو تمہیں یہ کہہ رہی ہے کہ باقی کتابوں کے کیا بن جاؤ؟ منکر بن جاؤ. یعنی مقصد یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کسی پر رد کرنے کا، جیسے کہے بھئی تم نے تو ہماری بہت اچھی مان لی، تم نے تو استاذ کی بات پہ بڑا اچھا عمل کر لیا. تو اللہ نے فرمایا تمہارا یہ جو ایمان ہے ظاہری، یہ تو بہت برا حکم دے رہا ہے تم کو اگر تم واقعی مومن ہو. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، لکھے یہود کو مباہلے کا چیلنج. یہود کو کس کا؟ مباہلہ. یہود کو مباہلے کا چیلنج. دوستو آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مناظرہ ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر، مباہلہ ہوتا ہے زندگی اور موت کو داؤں پر لگانے کی بنیاد پر. یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ جو علماء کرتے ہیں فرق باطلہ و ضالہ کے ساتھ، یہ مناظرہ ہے، دلائل ہے. ایک ہوتا ہے کہ دو فریق کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں کہ بھئی بہت کتابی لڑائیاں ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا نا، تو چلے آتے ہیں آگ جلاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس آگ کے اندر پورے مجمع کے سامنے داخل ہو جاتے ہیں. آگ نے جس کو جلا کے بھسم کر دیا وہ ہوگا جھوٹا، اور آگ نے جس کو نقصان نہیں دیا وہ ہوگا سچا. یہ آسان ہے دوست؟ بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت بڑے درجے کا ایمان چاہیے دوست. بات سمجھئے، آسان چیز نہیں ہوتی. اس لیے حتی الامکان اس کی طرف انسان نہیں آتا، اس کے لیے بہت بڑے پائے کا ایمان چاہیے. لیکن ہر زمانے میں اہل حق نے جب محسوس کیا تو وہ اس کے لیے بھی کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. مرزا غلام قادیانی کو، کہ اس کو نہیں، اس کا بیٹا تھا مرزا ناصر. مرزا ناصر تھا، اور جس کے دور میں ہی ختم نبوت کے مسئلے پر بحث ہوئی اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. تو اس نے کہا تھا
کہ ہمارے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سب جہنمی ہیں، مرزا ناصر نے کہا۔ ہمارے ختم نبوت کے بزرگوں میں حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت پرانے بھی نہیں ہیں، ہم نے حضرت کو دیکھا بھی تھا۔ مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج کل ان کے بیٹے ہیں مولانا الیاس چنوٹی صاحب، بڑا علمی خاندان ہے۔ تو مولانا منظور چنوٹی صاحب نے اس کو کہا کہ چناب نگر جہاں ختم نبوت کا کورس ہوتا ہے سالانہ، ہوا یہاں دریائے چناب کا پل ہے، دریائے چناب کا پل ہے مشہور۔ تو حضرت نے کہا کہ مرزا ناصر دریائے چناب کے پل پر آئے، میں بھی آتا ہوں، یہ بھی آ جائے، اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دریائے چناب میں کودتے ہیں۔ جو غرق ہو گیا، ڈوب گیا، وہ جھوٹا ہوگا، اور جس کو دریائے چناب کے پانی نے نقصان نہیں دیا وہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ طے ہو گئی تاریخ، تاریخ طے ہو گئی، اور تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول کی، جس میں بڑا مجمع ہو۔ حضرت نے فرمایا 12 ربیع الاول کو میں آؤں گا، 12 ربیع الاول کو آپ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرزا ناصر نے کہا۔ جب 12 ربیع الاول آئی تو حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو گئے ان کے ساتھ، بہت بڑا مجمع گیا، ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہو گئے، مرزا ناصر کا کچھ اتا پتہ نہیں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ صبح سے شام ہو گئی، مرزا ناصر کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، اور اس نے کہا کہ ہمیں الہامی طور پہ منع کر دیا گیا ہے کہ اس وقت جانا مناسب نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے فتح دی، اس کی یاد میں، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس حضرت کی اس غیرت اور قربانی کی یاد میں آج تک 12 ربیع الاول کو جو ہمارے مجلس احرار، جو اب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنی نا، یہ پہلے مجلس احرار کے نام سے تھی۔ تو مجلس احرار کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ آج بھی 12 ربیع الاول کو ایک بڑا مجمع لے کر دریائے چناب کے پل پر آتے ہیں، اور ان کے موجودہ جو جانشین ہے اس کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں کہ وہ نہیں آئے، آپ آ جائیں۔ آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باطل کو پتہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوستوں، تو یہود کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ اب اللہ پاک نے کہا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ جنت ہماری ہے۔ جنت کس کی ہے؟ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب جنت تمہاری ہے تو جنت تو دنیا سے اچھی ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ موت ضروری ہے نا، درمیان میں موت آئے گی تو انسان جائے گا۔ تو پھر تو آسان سی بات ہے، جب جنت ہے ہی تمہاری، وہ گھر ہے ہی تمہارا، تو چلو میدان میں نکلو اور کہو کہ اللہ ہم یہودیوں کو موت دے دے تاکہ ہم جلد از جلد جنت کے اندر کیا ہو جائیں، چلے آ جاؤ میدان میں، اگر تم میں غیرت ہے آ کے اپنی موت کی دعا کر لو۔ لیکن سب سے زیادہ باطل کو موت زندگی سے پیار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اہل ایمان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ موت سے نفرت نہیں کرتے، تیار ہوتے ہیں اس کے لیے۔ فرمائے کہہ دیجئے کہ ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن پیشن گوئی اللہ نے فرمایا ہرگز کبھی بھی، ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اپنے برے اعمال کے، کرتوت ان کو یاد ہے اپنے نا، نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب باخبر ہے۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لیکن دلیل برکذب دعویٰ، دلیل برکذب ان کے اس جھوٹے دعوے کی دلیل کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ جنت ہماری ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے، ہم سے مراد یہود ہے، ان کو پاؤ گے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہے علی حیات، کس پر؟ زندگی پر، دنیا کی زندگی پر ان کی حرص سب سے زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے لوگ ان کے مقابلے میں. یود احدہم، لکھے کیفیت حرص، ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ لو کے نیچے لکھے بمعنی ان مصدریہ. یہ لو کس کے معنی میں؟ ان مصدریہ کے معنی میں. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے. کتنے سال کی؟ 1000 سال کی عمر اس کو مل جائے. اتنے حریص ہیں زندگی پر اور کہہ رہے جنت ہماری ہے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ نے جواب دیا کہ اگر 1000 بھی مل جائے تب بھی ان سے کہہ دو بمزحزحه کہ ان کو دور نہیں کر سکتی عذاب سے، چاہے ان کو عمر دے دی جائے. بمزحزحه، دور کرنے والی، کیا کرنے والی؟ ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی کیا چیز؟ ان یعمر، زیادہ عمر کا مل جانا. زیادہ عمر کا ملنا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا. واللہ بصیر بما یعملون، وعید، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. یہود نے وحی کے بارے میں شبہ کیا. کس کے بارے میں؟ یہود سے کہا گیا کہ تم قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہتے رہے وحی کون لے کے آتا ہے؟ کہا جبرائیل علیہ. کہا ان سے ہماری لڑائی ہے. کس سے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان سے ہماری لڑائی ہے. یعنی یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی نہیں بن رہی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مشہور ہے نا، ایک ملک کے بادشاہ کا انتقال ہوا، بادشاہ کا، تو اب لوگ انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کون منصب پہ آتا ہے. تو ایک موچی تھا، موچی جانتے؟ موچی کس کو کہتے؟ جوتے گانٹھنے والا. ایک موچی کا بیٹا تھا چھوٹا سا، تو وہ گھر آیا، باہر لوگ باتیں کر رہے، بادشاہ کا انتقال ہوا، جانشین کے وہ ہو رہی ہے. تو اس نے آ کے گھر پہ کہا کہ اپنے ماں سے کہا کہ امی یہ بادشاہ کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے کیا؟ اس نے کہا جو بھی ہو تمہیں نہیں بنایا جائے گا، جو بھی ہو تمہیں نہیں بنایا جائے. اتنی بڑی بات نہیں کرو یعنی. تو اب یہود کی حالت یہ تھی اور کہا کہ ہماری لڑائی کس سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. تو کہنے لگے جی ان سے ہماری نہیں بنتی، لہٰذا وہ اگر وحی نہ لاتے تو پھر چلو پھر بھی کوئی بات تھی. تو ان کے اس شبے کا اللہ پاک نے ازالہ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نہ خود سے وحی بناتے ہیں نہ خود سے وحی لاتے ہیں، یہ سب ہمارے حکم سے چل رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کہ جو دشمن ہے کن کا؟ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے. حاشیے پر لکھیں گے دوستو کہ یہاں جزا محذوف ہے، یہ من شرطیہ ہے، جزا محذوف ہے. جزا محذوف کیا نکالیں گے؟ فہو عدو لوحی اللہ، فہو عدو لوحی اللہ. جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا دعویٰ کرے یہ در حقیقت کس کا دشمن ہے؟ اللہ کی وحی کا دشمن ہے. اس کو جبرائیل علیہ السلام سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ کس سے ہے؟ اللہ کی وحی سے مسئلہ ہے. روافظ نے نعوذ باللہ کہا کہ اللہ نے وحی بھیجی اپنے کتاب کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ یہ قرآن جا کے ان کو دے دیا جائے.
لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ خیانت کی. اور بعض کا عقیدہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام لائے تو حضرت علی کے پاس تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سے زبردستی چھین لی. نعوذ باللہ من ذلک. یعنی کیا کچھ اس دنیا میں نہیں بولا گیا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ در حقیقت دشمن ہے کس کے؟ اللہ کی وحی کے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. نیچے لکھیں تردید کی وجہ اول، تردید کی وجہ اول. اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ وحی اتاری گئی علی قلبک، اے میرے حبیب آپ کے دل پر اتاری گئی، اور بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی لائے. تو وجہ اول تو یہ کہ اس میں اللہ کا حکم ہے. مصدقا لما بین یدیہ لکھے وجہ ثانی. دوسری وجہ ان کے دعوے کے رد کرنے کی یہ ہے کہ یہ وحی کوئی سابقہ کتابوں کی تردید نہیں کر رہی، بلکہ مصدقا لما بین یدیہ، سابقہ کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. وہدن وجہ ثالث، اور یہ وحی ہدایت ہے. وبشری للمؤمنین وجہ رابع، اور خوشخبری سنانے والی ہے کن کو؟ ایمان والوں کو. من کان عدوا للہ لکھے وجہ خامس، اور جو کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ سے، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں سے، ورسلہ اللہ کے رسولوں سے، وجبریل و میکال اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے. حاشیے پر لکھیں جبریل و میکائیل یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. یہ کیا ہے؟ تخصیص بعد. دیکھیں نا دوستو، پیچھے وہ ملائکتی ہی گزرا نا، تو اس ملائکتی ہی میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام شامل تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. لیکن اس کے بعد خصوصیت سے ان کے نام لیے گئے. اس کو کہا جاتا ہے تخصیص بعد تعمیم. تو اللہ نے فرمایا جو ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہے تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کفر کرنے والوں کے. کافروں سے بھی ہماری دشمنی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لکھیں زجر، ڈانٹ، اور یقیناً ہم نے آپ پر اتاری ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کرتے مگر کامل فاسق. فاسقون کا ترجمہ کریں گے دوستو کیا؟ اس لیے کہ یہاں فاسقون سے مراد عام فاسق نہیں ہے بلکہ کافر مراد ہے. اور کافر وہ ہوتا ہے جو فاسق کامل ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ورنہ عام فاسق جو ہوتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اوَكُلَّمَا حاشیے پر لکھیں اوَكُلَّمَا، اس کا استفہام تقریری ہے. یہ استفہام کون سا ہے؟ استفہام کبھی کبھی استفہام کا انداز سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تفصیل بتانے کے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7.5 پارے کیسے پورے ہوں گے؟ اب یہ سوالیہ انداز ہے نا، لیکن اس کے بعد ایک تقریر آنے والی ہے کہ کیسے پورے ہوں گے. سمجھ میں آ گئے؟ تو بعض دفعہ استفہام کیا ہوتا ہے؟ برائے تقریر ہوتا ہے. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اس کے نیچے عنوان لکھے بنی اسرائیل کی عہد شکنی، عہد شکنی، وعدہ خلافی.
بنی اسرائیل کی عہد شکنی، او کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، فرمایا جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ایک طبقہ ان میں سے وعدہ توڑ دیتا ہے. نبذہ کے معنی توڑ دینا. جب بھی ان کا ایک مزاج بن گیا ہے، جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں ایک طبقہ وعدہ توڑ دیتا ہے. وَلَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو ایمان رکھتے ہی نہیں. لا یؤمنون کے نیچے لکھے بالتورات، کس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تورات پر. اب دیکھیں دوستو، سوال آ سکتا ہے کہ تورات پر تو ایمان تھا ان کا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں سے زیادہ تر لوگ تورات پر ایمان؟ دیکھیں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تورات پر ان میں اکثریت کا ایمان اس لیے نہیں تھا کہ تورات میں واضح طور پہ مذکور تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، اور انہوں نے آخری پیغمبر پر ایمان کو قبول نہیں کیا، تو تورات پر ایمان ان کا پختہ ہوا نہیں ہوا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، لکھے نمونہ عہد شکنی. اب یہ عہد شکنی کیسے کی انہوں نے، اس کا ایک نمونہ کہتے ہیں مثال کو. اور جب آئے ان کے پاس رسول کے نیچے لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آ گئے ان کے پاس رسول اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے تھے لما اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ کا ترجمہ لکھ کے پھینک دیا. کیا کر دیا؟ پھینک دیا. فریق، ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے. اس کے نیچے لکھے، نبذ کے نیچے چھوٹا سا لکھے حماقت نمبر 1. کیا نمبر 1؟ حماقت جانتے ہیں نا، بیوقوفی، نادانی. پہلی حماقت تو انہوں نے یہ کی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آ گئے آخری نبی بن کر، تو بجائے اس کے کہ تسلی کرتے کہ آخری پیغمبر آ گئے چلو ان پر ایمان لائے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ. کس کو؟ اللہ کی کتاب کو. اوت الکتاب کے اندر جو کتاب ہے اس کے نیچے لکھے تورات. اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ تورات. کہ ایک طبقے نے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یعنی تورات کے ماننے والوں میں سے، انہوں نے پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. اس سے مراد قرآن کریم. کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، پس پشت، پیٹھ پیچھے ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اپنے آپ کو ایسا شو کیا کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، لکھے حماقت نمبر 2. اور اتباع کی، ماں کے نیچے لکھے اس جادو کی، اس جادو کے پیچھے چل پڑے. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جسے شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. ملک کے نیچے لکھے سلطنت. بات سمجھ گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شرارتی جو جن تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ جادو کیا کرتے تھے. عام جنات بھی نہیں، شرارتی جنات جو تھے وہ جادو کیا کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کے جتنے جنتر منتر کتابیں تھیں نا، وہ لی، ایک گڑھے میں رکھی، اس کو زمین میں دفنایا، اور وہ اپنا تخت اسی جگہ کے اوپر رکھا تاکہ ان کو اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملے. بند کر دی انہوں نے. بات سمجھ گئے؟ تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا، ان کا انتقال جب ہو گیا تو اس بات ایک زمانہ گزر چکا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا. تو شیطان انسانی شکل میں آیا.
اور آ کر یہود سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تم پر یہ اتنی بڑی سلطنت کیسے کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا وہ جادو کی کتابیں ہیں ان کے پاس. انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا ان کا تخت ذرا ہٹاؤ، نیچے زمین کھودو، دیکھو اس کے اندر کتابیں ملیں گی. وہ جادو تم لوگ بھی کرو تو تم بھی طاقتور بن جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حسب ترتیب شیطان نے یہاں بھی اپنا حصہ رکھا اور لوگوں کو غلط رخ پر لے آیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ اس طرف اشارہ ہے. فرمایا انہوں نے اتباع کی اس جادو کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمانو، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جادو کون کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام خود. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو، چونکہ جادو کفر والا کام ہے تو تعبیر وما کفر سے کی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر والا کام نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. کفروا کے نیچے لکھے سحروا، انہوں نے جادو کیا. یعلمون الناس السحر، اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین، واو کے نیچے لکھیں اس کا عطف ما تتلو پر ہے. کس پر ہے؟ پیچھے ما تتلو گزرا ہے نا، اس ما انزل کا عطف اس پر ہے. تو اب عبارت کیا ہوگی؟ واتبعوا ما انزل علی الملکین، اور یہود نے اتباع کی اس چیز کی جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا بابل میں، ہاروت اور ماروت. ہاروت و ماروت کے نیچے لکھے بدلم بملکین، بدلم بملکین. یہ دو فرشتے آسمان سے اتارے گئے تھے اور یہ بطور آزمائش کے آئے تھے. ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت. یہ ایک آزمائش تھی. یہ جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس جادو کا علم ہے لیکن تم مت سیکھو، یہ نقصان دے دے گا. تو اب ایک آزمائش تھی کہ کون ان کی بات کو لیتا ہے اور کون ان کی بات سے انکار کرتا ہے. اب جو کہتا کہ نہیں مجھے تو سیکھنا ہے، تھوڑا سا سیکھنا ہے، تو یہ اللہ کی گرفت میں آنا تھا. اور جو ان کی بات مان لیتا اس لیے کہ یہ کہتے تھے مت سیکھو، تو وہ بچ جاتا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ اور فرمایا اتباع کی ما انزل علی الملکین، جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا بابل میں. وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں کسی کو جادو نہ سکھاتے. کب تک؟ حتی یقولا، جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم تو ایک آزمائش ہے. اتنی وضاحت کر رہے تھے کہ ہم لوگ کیا ہے؟ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تم کفر مت کرو. اس کے نیچے لکھے جادو کر کے، تم جادو کر کے کفر مت کرو. فیتعلمون منہما، لیکن ان سے سیکھ لیتے تھے ما، وہ طبقہ، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو جادو کے ذریعے سے شوہر اور اس کی بیوی میں تفریق کرانا چاہتے تھے. دیکھیں بہت ساری باتوں کے اندر، حالانکہ جادو سے کتنے غلط کام ہوتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ جو بات ذکر کی وہ کیا تھی؟ تفریق زوجین. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا نقصان دہ کام اس دنیا میں شوہر اور بیوی میں جدائی ہونا ہے، اور پھر اس کے لیے سب سے خطرناک طریقہ یہ کہ اس کے لیے جادو کا راستہ اختیار کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے علماء نے بہت ساری احتیاطیں لکھی ہیں. حسد کا زمانہ ہے نا، لوگ برداشت نہیں کرتے. لوگ آپ کو دیکھیں گے نا، آپ خوش و خرم ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر بار کے ساتھ چل رہے ہیں، تو دل میں حسد ہوگا کہ یار میں تو جاتا ہوں شام لڑائی، رات لڑائی، صبح لڑائی، تو یہ کیوں خوش ہے؟ غلط چیز سوچے گا. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے کبھی بھی انسان اپنے احوال دنیاوی کھل کر کسی کو نہ بتائے. یہ جو آج کل کی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے نا، بس یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، ایک گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے، بیوی دن رات خدمت کرتی ہے،
بچے ایسے تابعدار ہے. اب یہ اپنے ترنگ کے اندر ساری احوال کھول رہا ہے. اس کو علماء نے منع لکھا، اس لیے کہ آپ کو سامنے والے کی قلبی کیفیات کا ادراک نہیں ہے. بعض تو کہیں گے کہ ہاں دیکھیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت، اس کے دل پہ آرے چل رہے ہوتے. اس لیے نارمل زندگی گزار. آپ نے نہیں دیکھا اپنے اساتذہ کو جتنی بات ہوگی اتنا جواب دیں گے. بڑوں کو دیکھیں محتاط زندگی میں، یہ بہت زیادہ بولنے کا جو مزاج آج چل پڑا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں یہاں آ رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ پی رہا ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا. آپ نے تو کہانی سنا دی اپنی، ان سامنے والے کے جو حسد کے جذبات تھے وہ بڑھ گئے. اب کچھ کر نہیں پا رہا. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے تم خوش نہیں ہو، اس کو کیوں خوش رہنے دینا ہے، جا کے کسی سے کچھ الٹا سیدھا کروا لو. تو آج تو بہت ساری دکانیں عاملین نے کھولی ہوئی ہے نا. عاملین، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کو عامل کہنا بھی غلط ہے. عامل تو وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا، یہ تو بدعمل ہے. تو اس نے کہا مجھے 5,000 روپے دے دو میں تمہارا کام کرا دیتا ہوں. الٹے سیدھے کام کر لیے. تو اب یہ بھی شام کو آیا تو اچھا خاصا گھر تھا، لیکن شام کو آیا تو بیوی نے اس کو سنائی، اس نے بیوی کو سنائی. اس نے جو ہے بیلن مار دیا. بیلن جانتے؟ اس نے بیلن مار دیا اور اس نے جو ہے وہ جوتا مار دیا. پھر اتنی بات آگے گئی کہ خدا نہ خواستہ کچھ زبان سے نکل گیا. بہت خطرناک معاملات ہے. تو جادو کے بہت سارے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی میں تفریق کرا دی جائے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. لیکن عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. یہ بھی اللہ پاک کا ایک حکم ہے. اگر جادو انسان کرے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھے. سمجھ گئے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. لیکن ان لوگوں کا مزاج کیا بن چکا تھا کہ یہ سیکھتے تھے. یتعلمون، یہ سیکھتے تھے ما یضرهم، ایسی چیز جو نقصان دے دے، ولا ینفعهم، اور جو نفع نہ دے. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایک آدمی جادوگر کے پاس جائے، اب اس سے یہ کہنا کہ بھئی فلاں کا کاروبار چل رہا ہے وہ مجھے تباہ کرنا ہے، تو اس سے یہ کہہ دے کہ بھئی تم ایسا جادو کرو کہ میرا بھی کاروبار چل پڑے. نہیں سمجھے بات؟ بجائے نیگیٹو راستے پر جانے کے پازیٹیو راستے پہ آ جائے. تو غلط کام کے بجائے صحیح کام کرا لے اس سے. یہ کہنا کہ وہ میاں بیوی خوش ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا تو اس کو کہے کہ ایسا کچھ کر دو کہ ہم میاں بیوی خوش ہو جائیں. بات سمجھئے؟ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. ہم تخصص میں پڑھ رہے تھے جامعہ میں، تخصص ہے فی الفقہ، 2 سال ہے. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مفتی عبد المجید دین پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. اب سوالات آتے ہیں بہت سارے. ایک دن ایک شخص آئے، نوجوان سے تھے اور عالم تھے، فاضل تھے کسی ادارے کے. وہ آئے اور ایک مسئلہ لائے اپنے علاقے کا. کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک گھر ہے، ایک خاتون ہے اور بہت زیادہ شوہر سے پریشان ہے. وہ خاتون شوہر سے بہت تنگ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، پٹختا ہے، مارتا ہے، اور وہ بہت نیک، شریف اور متقی خاتون ہے، اور شوہر نے اس کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، بہت زیادہ وہ ہے. تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا. یہ وہ عالم کہہ رہے، وہ امام بات کر رہے. مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ امام صاحب اس طرح ہے اور میری زندگی برباد کر دی ہے اس نے، اور دن رات اس طرح گزر رہے ہیں، تو کچھ تعویذ دے دیں، کچھ کر لیں، کیا کریں ہم. مفتی صاحب نے فرمایا پھر یعنی اس میں ہم کیا خدمت کریں آپ کی. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک عامل ہے، اس طرح کے عملیات کرنے والا شخص ہے علاقے میں، تو
وہ اسے تعویذ دے دیتا ہے تو کچھ کرنا ہو تو اس پہ اثر کر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس عامل کے پاس جائیں اور جا کے اس سے کہیں کہ ایسا تعویذ دے دیں کہ یہ اس کا جو شوہر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے نا، وہ اس بیوی کی جان چھوڑ دے اور چلا جائے. بات سمجھ رہے؟ یعنی یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ اگر میں جا کے اس عامل سے ملوں اور اس کو کہوں کہ اس خاتون کو ایسا کوئی تعویذ دے دیں کہ اس تعویذ کی طاقت اور زور سے اس کا شوہر اس کو کیا کرے، چھوڑ دے. شوہر چھوڑے گا تو عورت کی جان چھوٹ جائے گی، تو سکون میں آ جائے گی. بڑے بڑے ہوتے ہیں دوست. اس لیے نا یہ جو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا بھئی میں بھی عالم، میں بھی مفتی، میں تو بتاؤں گا، مجھے تو مسئلہ آتا ہے. بعض دفعہ مسئلے سے ہٹ کر سیاق و سباق سمجھنا پڑتا. اب شرعی مسئلہ تو بالکل سادہ سا تھا کہ ایک جائز تعویذ جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے. اب غور کریں. ہم بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام سے ایک بات پوچھی. فرمایا کہ ان سے کہا کہ مقصد یہ کہ پھر آپ ان سے نہیں سمجھے. ان سے کہا مقصد یہ کہ پھر آپ ان سے کیا مطلب، یعنی ہاں یعنی پھر آپ ان سے خاتون سے نکاح کا. اب یہ وہ اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے وہ ایک دم وہ ہو گیا نا، نہیں 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 ایسا نہیں ہے. اس سے ایک بات پکڑ لی گئی نا، او بابا آج دنیا میں کسی کے پاس گھر دودھ لانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ وہ مشرف کالونی سے چل کے آئے ہو بنوری ٹاؤن، ایک اجنبی عورت کا مسئلہ لے کر اتنی خیر خواہی میں آپ کو کہ آپ بے چین ہو کہ قریب تھا کہ آپ رو پڑیں. مفتی صاحب نے فرمایا پھر آپ یعنی اس سے نہیں نہیں نہیں، یہ تو بس میں للہ فی اللہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، باقی میں نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں. تو فرمایا پھر ایسا کر لیں کہ اس عامل سے آپ تعویذ لے لیں کہ وہ بیوی کو چھوڑے نہیں، وہ بیوی کے ساتھ خوش اور صحیح زندگی گزار لیں. ایسا تعویذ لے لیں. وہ تو دونوں طرح کے کرتے ہوں گے نا. تو اس توڑنے والے تعویذ کے بجائے جوڑنے والا تعویذ لے لیں. کہا جی جی حضرت بالکل ہو گیا. پھر چلا گیا. سمجھ گئے؟ یہ اصل چیز سمجھنی ہوتی ہے کہ آنے والا جو مستفتی ہے، جو سائل ہے، وہ نیت لے کے کیا آیا ہے. وہ مسئلہ تو پوچھ کے جائیں اور پھر جا کے اپنے لیے گیدڑ سنگھی حاصل کریں. اچھا جی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. دیکھ رہے ہیں دوستوں، لقد علموا کے نیچے لکھے ترہیب. ترہیب کے معنی آتے ہیں ڈراوا. وَلَقَدْ عَلِمُوا یقیناً جان لیا. علموا کا فاعل کیا ہے دوستو؟ لکھے علماء یہود نے. کس نے جان لیا؟ علماء یہود نے جان لیا کہ لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جس نے یہ چیز خرید لی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. خلاق کہتے ہیں حصے کو. جس نے یہ چیز خرید لی، مقصد جس نے جادو اور یہ الٹے سیدھے چیزیں حاصل کی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے. ماں کے نیچے لکھے وہ جادو، بہت ہی برا ہے وہ جادو. شرو بھی، شرو کے نیچے لکھے باعو، باعو. وہ جادو بہت ہی بدترین ہے، برا ہے، کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. ایمان کا سودا کر کے جادو خرید کر کے لے آئے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے. اس کے نیچے لکھے اس کے انجام کو. کاش کہ یہ جان لیتے کس کو؟ اس کے انجام کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، لکھے ترغیب. ترغیب. اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. مثوبہ کہتے ہیں بدلے کو. جو بدلہ اللہ کے ہاں تھا، خیرن، وہ کیا تھا؟ وہ زیادہ بہتر تھا.
لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے، یعلمون کے نیچے لکھے ایمان کی قدر کو، ایمان کی قدر کو، یا ایھا الذین آمنو، اس کے نیچے عنوان لکھیں گے دوستو النہی عن تشبہ الیہود، نہی عن تشبہ یہود کی مشابہت سے بھی روکا گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مشابہت کبھی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اچھوں کی مشابہت انسان اختیار کر لے۔ یہود کے اندر بہت سارے بگاڑ تھے، ان میں سے ایک بڑا بگاڑ یہ تھا کہ یہ الفاظ میں توڑ مروڑ کرتے تھے۔ الفاظ میں کیا کرتے تھے؟ الفاظ میں توڑ مروڑ کرتے تھے، کہتے کچھ تھے ظاہر کچھ کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب کوئی مسلمان آ گیا، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو کیا لگا کہ یہ سلام کر رہا ہے نا، تو السلام علیکم کی جگہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ اب سام کے معنی آتے ہیں ہلاکت کے، تم پر ہلاکت ہو، تو ایسا جملہ بول دیتے تھے کہ جس سے کیا ہو جاتا تھا؟ ان کا بغض بھی اتر جاتا تھا۔ یہ دیکھ لیں، فیاض شاہ دیکھ لو، شاباش، جلدی، وہ ڈاکیا ہے، دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم لوگ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ تم کیا کہو؟ انظرنا کہو، اور واسمعوا، اور سن لو۔ دیکھیں دوستو، حضور علیہ السلام کی مجلس میں آنے کے بعد یہود نے کیا شرارت شروع کی کہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے راعینا۔ اب راعنا راعینا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ اب حضور علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، کہتے تھے راعینا، تو اب راعینا کا ترجمہ ہے ہماری رعایت فرمائے، ہمیں تھوڑی بات سمجھا دیں، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن کہتے تھے راعینا، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے۔ تو اب بات خلط ملسی ہو گئی، اب مسلمان بھی راعینا کہتے تھے، یہ راعینا، تو اللہ نے فرمایا وہ مشابہت والے الفاظ استعمال ہی نہیں کرو۔ پین کا کہاں کرنا؟ یہاں پہ۔ تو اللہ نے فرمایا مشابہت کے الفاظ چھوڑ دو، راعینا نہیں کہو، پھر کیا کہو؟ قولو، بلکہ کہا کرو انظرنا، آپ ہماری طرف توجہ فرما دیجئے، واسمعوا، اور کان لگا کے سنو، وللکافرین عذاب علیم، لکھے انجام بے ادبی، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے۔ ما یود الذین کفروا، لکھے حسد یہود، حسد ما یود، نہیں چاہتے، کون نہیں چاہتے؟ الذین کفروا، کافر لوگ نہیں چاہتے۔ اب کافروں میں سے کون کون؟ من اہل الکتاب، من کے نیچے لکھے بیانیہ، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہود، وللمشرکین، اور نہ مشرکین۔ یہ دو بڑے طبقات تھے، نہ یہود یہ پسند کرتے ہیں نہ مشرکین پسند کرتے ہیں، کیا؟ اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس بات کو کہ تم پر کوئی خیر اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جبکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے خاص کر دے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ شبہ کیا ہوتا تھا؟ شبہ یہ ہوا کہ یہود نے کہا کہ ہم اس وحی کو کیسے مان لیں، یہ پیغمبر ایک دن آ کے کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، ایک ہفتے بعد کہتے ہیں نہیں وہ حکم تبدیل ہوا اب یہ ہے، جو نسخ ہوتا ہے نا، حکم منسوخ ہوتا ہے نا،
اب شریعت پر ایک دور گزرتا ہے دوستو، ایک وقت گزرتا ہے، اس لیے کہ تربیت کی ترتیب ہر زمانے میں الگ ہوتی ہے۔ تو اب چھوٹا بچہ ضد کرے کہ جی مجھے سائیکل چلانی ہے، تو اس کو آپ کون سی سائیکل پہ بٹھائیں گے؟ 4 پہیوں والی، 3 پہیوں والی، تاکہ وہ گرے نہیں نا۔ لیکن 4-5 سال کے بعد وہ کہے جی مجھے سائیکل چلانی ہے، اب اچھا خاصا بڑا ہے تو اب 2 پہیوں والی لیکن چھوٹے قد والی، فرق آتا رہے گا نا۔ امت کی تربیت آسان طریقے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں فرق اور تبدیلی ان کی تربیت کے اعتبار سے آتی چلی جاتی ہے۔ یہ حکمت کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن جو جی تیرا نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، وہ والا معاملہ تھا۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ ایک دن کہتے ہیں یہ حکم آیا ہے، پھر 1 مہینے بعد کہتے ہیں وہ منسوخ ہو گیا، ابھی آیا ہے، تو ہم کس کو مان لیں؟ اللہ نے ان کے شبے کا ازالہ کیا۔ دیکھیں فرمائے ما ننسخ من آیت، اگر کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیں، او ننسہا، یا ہم اس کو کیا کر دیں؟ بھلا دیں۔ کسی کو ہم منسوخ کر دیں یا کسی کو ہم کیا کر دیں؟ بھلا دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ منسوخ ہو جائے اور اس کے بدلے کوئی دوسرا حکم آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ منسوخ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کی جگہ کوئی نئی بات نہیں آئی۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی دوسرا حکم آئے تو اس کو کہتے ہیں نسخ، اور اگر اس کی جگہ کوئی نیا حکم نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسیان، کہ اس کو بھلا دیا گیا، ختم۔ تو اللہ نے فرمایا چاہے ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں تم سے، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کو، ہم لے آتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کو، او مثلہا، یا اسی کے مثل کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، لکھے دلیل نسخ، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں؟ ارے بھائی معترض اعتراض اس پر کرے جس کے مقام سے واقف نہ ہو۔ آپ کو جس کے مقام کا پتہ ہو تو اس پر اعتراض مناسب نہیں لگتا۔ اب مثال کے طور پہ حضرت شیخ الاسلام صاحب سے واقف ہے نا آپ لوگ؟ کون ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بھئی امتحان اگلے سال 20 رجب کو ہوں گے، آگے بھائی اشتہار۔ 1 ہفتے بعد حضرت کا دوسرا حکم آیا کہ امتحان 1 شعبان سے ہوں گے۔ تو ایک طالب علم بلکہ علماء بھی کیا کہیں گے کہ بھئی یقیناً حضرت نے جو 20 فرمایا تھا تو بھی کوئی حکمت تھی، آج جو 1 فرما رہے ہیں تو تب بھی اس میں کوئی حکمت ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ان کے مقام اور مرتبے سے سب اہل حق واقف ہیں۔ تو کیا اللہ کے مقام اور شان سے یہ مخلوق واقف نہیں ہے کہ یہود کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی موٹی عقل میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں تبدیل ہوا اور وہ کیوں تبدیل ہوا؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، لکھے تنبیہ مومنین و زجر یہود، تنبیہ مومنین و زجر یہود۔ اب کیا تنبیہ ہوئی؟ بعض ایسے مسلمان تھے ذرا سادہ مزاج کے ہوتے ہیں نا، جو نئے نئے، انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے ایسے بیجا قسم کے سوالات شروع کیے۔ بعض ہوتا ہے نا وقت لگتا ہے ذرا کہ بھئی یہ پیغمبر ہے، ان کے پاس تو غیب کی خبریں آتی ہیں، تو اب ان کو لگا کہ جو بھی چاہو پوچھ لو۔ تو ایک اعرابی آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ مجھے میری اونٹنی بھاگ گئی ہے، وہ کہاں مل جائے گی؟ میری اونٹنی بھاگ گئی ہے، وہ کہاں مل جائے گی؟ کہ چلو یہ تو ان کے پاس تو غیب سے خبریں آتی ہے تو یہ بتا دیں گے آپ۔ تو اللہ پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ میرا پیغمبر ان باتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ تمہیں تمہاری اونٹنی کی خبر دے کہ وہ کہاں بھاگ گئی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم،
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہ سوالات کر لو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس سے پہلے، ان کو بنی اسرائیل نے ستایا تھا بہت زیادہ. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کو تبدیل کر کے کفر کو لے گا تو فقط ضل سواء السبیل، یقیناً یہ بھٹک گیا کس سے؟ سیدھے راستے سے. اب سوال یہ ہے کہ بیجا قسم کے سوالات کرنا یہ کفر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ ہے، نامناسب بات ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کا جو سوالات ہوتے تھے وہ بیجا ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخانہ بھی ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ اور پیغمبر کی شان میں گستاخی سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لکھے عداوت یہود و تنبیہ یہود. بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، لو کے نیچے لکھے مصدریہ بمعنی ان، کہ آپ کو پھیر دیں من بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد کس کی طرف پھیر دیں؟ کفارن، کفر کی طرف. ایمان کے بعد آپ کو دوبارہ کفر کے راستے کی طرف لے جائیں. حسدا من عند انفسہم، اور ایسا صرف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بات کیا ہو چکی ہے؟ ان پر واضح ہو چکی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ حق واضح تھا کہ یہ پیغمبر برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے، دین برحق ہے، لیکن بس اندر کا حسد تھا کہ ان سے یہ ایمان چھین لیا جائے. اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، لکھے ازالہ شبہ. ازالہ، دیکھیں جہاں بھی یہ عنوان آئے نا ازالہ شبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ شبہ چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو خود واضح کرنا پڑے گا. تو اب شبہ کیا ہوتا تھا جس کا ازالہ ہو رہا ہے؟ اور کریں دوستو، ادھر دیکھیں. شبہ یہ تھا کہ اتنی خباثتیں، اتنی شرارتیں بیان ہوئی کن کی؟ یہود کی، ہے نا. تو جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس کا تو حل تھا کہ ان سے کیا ہوتا؟ جہاد ہوتا، تلوار اٹھائیں، ختم خس کم جہاں پاک. تو پھر جہاد کیوں نہیں ہو رہا ان سے؟ تو اس کا جواب اور شبے کا ازالہ یہ ہوا کہ جہاد اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور جب تک حکم نہیں آئے تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے گا؟ عفو درگزر کرے گا، نظر انداز کرے گا. فاعفوا واصفحوا، فرمایا معاف کرتے رہو، درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پاک لے آئے اپنے فیصلے کو. امر ہی کے نیچے کیا لکھیں گے؟ کون سا فیصلہ؟ جہاد کا. جب تک جہاد کا فیصلہ نہ آئے تو عفو درگزر کے ساتھ چلتے رہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لکھے امور مصلحہ، امور، اب کچھ اصلاحی امور. فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی طرف سے کچھ خیر، اپنی طرف سے جو بھی خیر آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو پالو گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، لکھیں خاتمہ بحث پر 5 شکووں کا بیان. کتنے شکووں کا؟ اب بحث سمٹ رہی ہے دوستو، جو بنی اسرائیل کی جو شرارتیں اور خباثتیں تھی وہ سمٹ رہی ہے. تو 5 شکوے بیان ہوں گے دوستو. وقالو، اور یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنة، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا من کان ہودا او نصارا، مگر کون لوگ؟ یہود اور نصارا. تو یہ تو ہر کافر کا دعویٰ تھا، صرف یہودی نہیں. جو یہودی تھے ہودن کے نیچے لکھے جمع ہائدن، ہودن کس کی جمع ہے؟ ہائد. اور نصارہ کے نیچے لکھے جمع نصران. سمجھ گئے؟ یہودی کہتے تھے جنت صرف ہمارے لیے ہے،
نصرانی کہتے تھے جنت صرف ہمارے لیے ہے. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے دل بہلاوے ہیں. یہ ان کے کیا ہیں؟ دل بہلاوے ہیں، یعنی اپنے دل کو بہلا رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو کہ جنت تمہاری ہے تو دلیل بلا لکھے قانون خداوندی. اللہ نے فرمایا جنت کس کی ہے وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. اس کے لیے فرد نہیں، اس کے لیے نام نہیں، اس کے لیے ضابطہ ہے ہمارا، قانون خداوندی. بلا کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے تابع کر دیا. یہ ترجمہ ہے اس کا دوستوں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو کس کے تابع کر دیا؟ اللہ کے تابع کر دیا. وہو محسن ای مخلص، اور وہ کیا ہے؟ مخلص بھی ہے. اللہ کے تابع بھی ہو، مخلص بھی ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، لکھے شکوہ نمبر 2. قالو کے نیچے لکھا تھا شکوہ نمبر 1، اگر نہیں لکھا تو لکھ لیں. جو پچھلی آیت میں تھے نا لن يدخل الجنت، وہ تھا شکوہ نمبر 1. وقالت اليہود کے نیچے لکھے شکوہ نمبر، یہود کہنے لگے لیست النصارى علی شیء، نصارہ کچھ بھی نہیں ہے. نصارہ، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، نصارہ نے کہا یہود کچھ بھی نہیں ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی نفی کی. اللہ پاک نے فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ہم کے نیچے لکھے دونوں گروہ. دونوں گروہ کون؟ یعنی یہود و نصارہ. حالانکہ یہ تو کتاب بھی پڑھتے ہیں. یہ تو کتاب کے نیچے کیا لکھیں گے؟ تورات و انجیل. یہود پڑھتے تھے تورات اور نصارہ پڑھتے تھے انجیل. ایک عام آدمی کی جہالت ہوتی ہے اور ایک پڑھے لکھے کی ہوتی ہے. تو دونوں میں سے بڑا جاہل کون ہے؟ پڑھا لکھا. تو اللہ نے فرمایا کتاب پڑھتے بھی ہیں پھر بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ تو دو تھے نا. اللہ پاک نے فرمایا ایک تیسرا طبقہ بھی ہے. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم، جامعہ کے استاذ ہیں، آج کل بیمار ہیں. اللہ پاک استاد جی کی عمر صحت میں برکت فرمائے. وہ ترجمہ کرتے تھے اسی طرح جھٹوں نے بھی کہا. جھٹ، جو جھٹ ہے نا، یعنی مشرکین کو جھٹ فرمایا کرتے تھے. کذالک قال الذین، اسی طریقے سے کہا انہوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. لا یعلمون کے نیچے لکھے مشرکین عرب. انہوں نے بھی اسی طرح کہا مثل قولہم، جیسے انہوں نے کہا. کیا مطلب؟ یہود نے کہا نصارہ کچھ نہیں، نصارہ نے کہا یہود کچھ نہیں، مشرکین نے کہا یہ دونوں کچھ نہیں ہمیں. فاللہ یحکم بینہم، لیکن عملی فیصلہ اللہ ہی ان کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ومن اظلم، لکھے شکوہ نمبر 3، اور یہ عام ہے، یہ عام شکوہ ہے دوستو، کسی مخصوص فرد سے نہیں ہے، عمومی شکوہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون اس شخص سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے. مسجدوں کے لیے جو بھی رکاوٹ بنے گا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کس چیز سے روکے؟ ایذکر فیہ اسمہ، ان کے نیچے لکھ کے بدل الاشتمال. آپ نے بدل کی 4 قسمیں پڑھی ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط. دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ بدل الاشتمال.
کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں میں؟ کس چیز کو روکے؟ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کے نام کا، معلوم ہوا کہ مساجد میں مجالس ذکر تو ہوگی اور اللہ اللہ کے نام کی بھی ہوگی۔ بعض اس پہ بھی معترض ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اہل بدعت کے غلطیوں کی وجہ سے صحیح راستے کو نہیں بند کرنا چاہیے۔ یہ تو صحابہ اکرام کے دور سے ذکر کے حلقے لگتے تھے، لیکن یہ کہ اگر کچھ غلطی پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کی جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کون جو اللہ کے کے گھر میں ذکر کے لیے رکاوٹ بن جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کی ویرانی میں، اس کے ویرانی میں لگ جائے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ مناسب نہیں تھا ان کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے گھروں میں آتے تو ڈرتے ہوئے آتے، اس کے بجائے انہوں نے اللہ کے گھروں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ لہم فی الدنیا خزی، لیکن انجام دنیاوی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، انجام اخروی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لکھے تسلی مومنین، تسلی یہ تھی کہ ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر کفر اتنا غالب ہو جائے کہ وہ ہمیں روک دے کہ بھئی تمہیں سجدہ نہیں کرنا، تمہیں نماز نہیں پڑھنی، رکاوٹ آ جائے، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا مشرق اور مغرب سب میرے لیے ہیں، لہذا جس سمت میں تم میری نیت کر لو گے تمہارا سجدہ ہو جائے۔ یہ وہ مجبوری کے حالات، عام حالات نہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں منہ پھیرو گے قبلے کی طرف، جہاں بھی منہ پھیرو گے قبلے کی طرف، یہ ترجمہ لکھیں، تو وہاں اللہ کی ذات ہوگی، وہاں اللہ کی ذات ہوگی۔ جس جگہ پھیرو گے منہ قبلے کی طرف، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جہاں بھی منہ پھیر دیا، لہذا وہ کہتے ہیں ادھر پڑھو ادھر پڑھو، جہاں بھی پڑھ لو، دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک کشادگی پیدا کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لکھے شکوہ نمبر 4، شکوہ نمبر 4، اور کہنے لگے کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ اللہ نے کیا بنا لی؟ اولاد بنا لی۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو سب اللہ کے لیے ولدیت ثابت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے کیا کی؟ اولاد بنا لی، سبحانہ، لیکن جواب شکوہ، پاک ہے اس کی ذات، اس کی ذات، بل لہو، اس کے نیچے لکھے 4 اوصاف مختصہ، 4 اوصاف، اللہ کے 4 اوصاف ایسے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بل لہو کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ اولاد تو احتیاج ہے نا، اولاد کی ضرورت تو اس لیے کہ ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہمارا سہارا بنے، ہمارا کام سنبھالے، ایک جگہ سنبھالے، تو پوری کائنات تو بنائی ہی اللہ نے، اللہ ہی کی ہے، تو اللہ کو تو کوئی احتیاج ہی نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، وصف نمبر 2، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وصف نمبر 3، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وصف نمبر 4، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ اس کے لیے کہتے ہیں ہو جا، فَيَكُون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لکھے شکوہ عام نمبر 5، شکوہ عام نمبر 5، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون،
جو کہ جانتے نہیں تھے، جو کہ جانتے نہیں تھے یعنی مشرکین، وہ کیا کہنے لگے؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتے؟ او تأتینا آیا، یا آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ بات سمجھ گئے؟ یہ مشرکین کا اعتراض ہے. کہنے لگے یا تو اللہ ہم سے براہ راست بات چیت کر لے، یا یہ کہ آپ اپنے نبوت کی کوئی واضح دلیل لے کر، واضح دلیل سے مراد وہ تھی جو ان کے مزاج کی ہو. دلائل تو تھے لیکن کہتے تھے جو ہم تقاضا کریں وہ دلیل دکھائیں، یہ مراد ہے. کذالک قال الذین، لکھے جواب شکوہ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، انہی کی مانند بات، جو ان سے پہلے گزرے تھے نا انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی. یہود نے کہا کہ ہم بھی اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں. تشابہت قلوبہم، اللہ پاک نے فرمایا ان کے دل آپس میں مل چکے ہیں، ان کے دل آپس میں کیا ہو چکے ہیں؟ مل چکے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، لکھیں سوال کے جزء ثانی کا جواب، اور کیجئے گا. سوال کے دیکھیں دو جز تھے. پہلا جز کیا تھا کہ اللہ ہم سے براہ راست بات چیت کر لیں، تو اللہ نے فرمایا یہ باتیں تو پہلوں نے بھی کی ہیں، وہ بھی بیکار تھے، یہ بھی بیکار ہے. دوسرا جز یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے، تو اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات، ہم نے واضح آیتیں بیان کر دی ہے، لیکن لقوم یوقنون، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو یقین کرنے والے ہیں. ان کو تو کچھ بھی دکھا دو، کہیں گے نہیں یہ دلیل نہیں، اور اس سے کوئی اور واضح چاہیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، حق کے نیچے لکھ کے قرآن، ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. لا تسأل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال نہیں ہوگا کن کے بارے میں؟ جہنم میں، کہ بھئی یہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے پوچھا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو. پیغمبر کے ذمے کام ہے دعوت کا، دعوت الی اللہ کا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ پیغمبر کا ذمہ نہیں ہے. ان ولن ترضى عنك اليهود، لکھے تنبیہ خاتم الانبیاء، تنبیہ ہے. حضور علیہ السلام کو ایک فکر ہوتی تھی کہ یہود و نصارہ تو وہ ہیں جن کے پاس پہلے آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی کچھ ایسی ہم فکر کر لیں کہ یہ تو ایمان لے آئے، تو آپ اپنے آپ پریشان بھی ہو جاتے تھے بہت زیادہ. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. کن کے لیے؟ یہودوں نے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہ یہود و نصارہ، حتی تتبع ملتهم، جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی اتباع نہ کر لیں، جب تک آپ ان کے طریقے کی اتباع. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، دیکھ رہے ہیں دوستوں، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کا راستہ ہی اصل ہدایت ہے. ھدی اللہ کے نیچے لکھے اسلام، ھدی اللہ کے نیچے کیا لکھا؟ اسلام. اللہ کا راستہ ہی ھو الھدی، وہ کیا ہے؟ اصل ہدایت ہے، اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کا راستہ، ھدی اللہ کے نیچے لکھے اسلام، ھو الھدی وہی ہدایت کا راستہ ہے، ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے بالفرض اتباع کی ان کے خواہشات کی، آپ نے اگر اتباع کی ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، لکھے نتیجہ اتباع، اس اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا اب ایک بات نقطے پہ غور کریں دوستو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھ رہے اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، یہود و نصارہ کی، سوال یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو دعوت خواہشات کی نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنی آسمانی کتابوں کی دے رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی تورات ہے، ہمارے پاس بھی انجیل ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ان کا جو مذہب تھا نا یہود و نصارہ کا، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا، وہ ایک خواہشات کا مجموعہ بن چکا تھا، تو اس کے پیچھے چلنا ایسا تھا جیسے خواہشات کے پیچھے۔ الذین آتیناہم الکتاب، لکھے دلیل نقلی از مؤمنین اہل کتاب، دلیل نقلی از مؤمنین اہل کتاب، اور حاشیے پر لکھے ربط، معاندین کے بعد منصفین کا بیان۔ معاندین، معاند کہتے ہیں ضدی کو، منصف کہتے ہیں انصاف پسند کو۔ تو جہاں بروں کا تذکرہ ہو اچھوں کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 100 میں 95 برے تھے، 5 اچھے بھی تھے، تو یہ تو اللہ پاک کا نظام عدل ہے کہ دونوں تذکرے ضرور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی تورات و انجیل، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، بہ، ہی کے نیچے لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن، وہ اس پیغمبر پر اور قرآن پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو خوب فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، طلب کے ساتھ پڑھا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے پیغمبر اور کتاب پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کر دے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ کس میں ہیں؟ خسارے کے اندر، ناکامی کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب